بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن سورج گرہن میں آ گیا تھا اور مسلسل 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے۔ بعد میں رفتہ رفتہ وہ سرخی جاتی رہی، البتہ افق کی سرخی جس کو شفق کہا جاتا ہے آج تک موجود ہے۔ شہادت امام حسین سے پہلے اس سرخی کا وجود نہ تھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد 7 دن تک میدان کربلا میں اندھیرا رہا، دیواروں پر دھوپ کا رنگ زرد پڑ گیا اور بہت سے ستارے بھی ٹوٹ گئے۔ بہقی اور ابو نعیم نے بصرہ ازدیہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسا اور صبح کے وقت ہمارے مٹکے، گھڑے اور تمام برتن خون سے لباب بھرے ہوئے تھے۔ بیت المقدس میں ہر پتھر کے نیچے سے تازہ سرخ خون نکلا۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی لاش مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندنے کے بعد یزیدی لٹیروں نے اہل بیت کا کل سامان چھین لیا۔ اس وقت خانوادہ نبوی میں عابد بیمار حضرت امام زین العابدین باقی تھے۔ جس وقت شمر کی نظر ان پر پڑی، اپنے سپاہیوں سے کہا، اس کو کیوں باقی رکھا، اس کو بھی قتل کر دو۔ ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم ڈال دیا۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ بیمار اور کمسن ہے، اس کو قتل مت کرو۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے تمام شہداء کے سر کاٹنے کا حکم دیا اور یزیدیوں نے شہداء کرام کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا۔ سر امام حسین خولی بن یزید کو دیا گیا۔ یزیدی لشکر لٹے ہوئے قافلے حسین کو اپنی حراست میں لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ نیزوں پر شہداء کرام کے سر ہیں۔ اہل بیت کی عفت مآب خواتین کو کہ جن کے سروں سے بے غیرت اور بے حیا یزیدیوں نے دوپٹہ تک چھین لیا ہے، بے پردہ و بے حجاب اونٹوں پر بغیر محمل کجاوا بٹھا دیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین جنہیں بیماری کی شدت نے حد درجہ نحیف و ناتواں کر دیا ہے، یزیدیوں نے پیروں میں بیڑی، ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا کر اونٹوں کی نکیل آپ کے دستے اقدس میں دے دی ہے۔ ان یزیدی ظالموں سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ جگر گوشہ رسول کے لیے بھی سواری کا انتظام کر دیتے، اور انتظام کرتے بھی کیسے؟ انہیں تو ظلم و ستم کے ایک ایک حربے کو آل رسول پر آزما کر اپنی ظالمانہ فطرت کی پیاس بجھانی تھی۔ امام علی مقام کے لاڈلے چہیتے فرزند پا پیادہ اونٹوں کی مہار پکڑے چل رہے ہیں۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب یہ تباہ شدہ قافلہ اس جگہ سے گزرنے لگا جہاں حضرت امام حسین اور دیگر شہداء کی لاشیں بے گور و کفن چٹیل میدان میں پڑی تھیں، تو قافلے میں ایک ماتم بپا ہو گیا، اور یاس و حسرت بھری ہوئی نگاہوں سے اس اندوہناک منظر کو دیکھتے ہوئے قافلہ آگے بڑھ گیا۔ عمر بن سعد گلشن فاطمی کو تاراج کرنے کے بعد 12 محرم الحرام تک میدان کربلا میں ٹھہرا رہا۔ اپنے لشکر کے مقتول جہنمیوں کی لاشوں کو جمع کر کے نماز جنازہ پڑھی اور کفن و دفن کی رسم اطمینان سے ادا کی، لیکن اس بدبخت کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ شہداء راہ حق کی لاشوں کے کفن و دفن کا بھی انتظام کرتا، اور یہ توفیق اسے نصیب بھی کیسے ہوتی جب کہ شقاوت اس کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ نیز اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری راہ میں شہید ہوئے میرے ان محبوب بندوں پر یزیدیوں کا کوئی احسان رہے، لہٰذا ابن سعد یا کسی بھی یزیدی کو اس بات کا خیال تک نہ آیا۔ بعض روایتوں سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ یزیدیوں کے چلے جانے کے بعد نہر فرات کے کنارے آباد ایک گاؤں کے لوگ آئے اور ان لوگوں نے ان شہداء کی نماز جنازہ پڑھی اور حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کی لاشوں کو دفن کر دیا۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد شام کو جب یزیدی اپنی پہلی منزل پر ٹھہرتے ہیں تو اہل بیت اطہار سے چھینا ہوا ایک اونٹ ذبح کیا، لیکن جب کھانے بیٹھے تو سارا گوشت خون بن گیا اور اس سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نکلنے لگے۔ ناچار کھجور کا شیرہ پی کر رات گزاری اور صبح پھر روانہ ہو گئے۔ آج جب ان ظالم یزیدیوں نے دوسری منزل پر قیام کیا تو سامنے ہی ایک گرجا نظر آیا،
لہٰذا جن نیزوں پر یہ ظالم شہداء کے سروں کو اٹھائے ہوئے تھے انہیں بجائے زمین پر گاڑنے کے یا کسی دوسرے مقام پر رکھنے کے لے جا کر گرجے کی دیوار سے لگا کر کھڑا کر دیا۔ شہداء کرام کے سرہائے مقدسہ سے برابر خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر ان کی حیات جادواں کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ اچانک گرجے کی دیوار شک ہو گئی اور اس سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا۔ اس ہاتھ نے لوہے کے اس قلم کو شہداء کے خون میں ڈبو کر گرجے کی دیوار پر یہ شعر لکھا۔ ترجمہ: کیا ہے قتل جنہوں نے حسین پیارے کو، ہے کیا انہیں بھی امید شفاعت محشر میں۔ یزیدیوں نے جب دیکھا تو ان کو تعجب ہوا۔ گرجا گھر کے پادری سے پوچھا، یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہوا ہے؟ پادری نے کہا، کس نے لکھا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس شعر کے متعلق کیوں دریافت کر رہے ہو؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ کوئی خاص وجہ نہیں۔ پادری نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اور چند بیبیوں اور بچوں کو بحالت قید دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ پادری نے شہداء کے سروں کے متعلق پوچھا کہ یہ کن لوگوں کے سر ہیں جنہیں تم نے نیزوں پر چڑھا رکھا ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین یزید کے باغیوں کے سر ہیں۔ پادری نے جب بغور سرہائے شہداء کو دیکھا اور اس کی نگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر پڑی تو امام کے چہرہ انور پر نگاہ جمی کی جمی رہ گئی۔ بے تابانہ پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ علی کے چہیتے فرزند کا سر ہے۔ یہ سن کر پادری نے کہا، وہی علی المرتضیٰ نا جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں؟ یزیدیوں نے کہا، ہاں وہی علی۔ تو پادری نے بے ساختہ کہا کہ ارے ظالموں، تو صاف کیوں نہیں کہتے کہ یہ تمہارے نبی محترم کے نواسے کا سر ہے؟ کیا الفاظ کے ہیر پھیر سے تم اپنے جرم کو چھپا سکو گے؟ نہیں اور کبھی نہیں۔ یاد رکھو، منتقم حقیقی کا انتقام بہت سخت ہے۔ خیر تم نے جو بھی کیا اس کا انجام تمہیں آج نہیں تو کل بھگتنا ہی پڑے گا۔ آج تو تم بہرحال یہاں ٹھہرو گے، اگر مناسب سمجھو تو 10,000 درہم کے عوض رات بھر کے لیے یہ سر مبارک مجھے دے دو، صبح مجھ سے واپس لے لینا۔ دنیا کے کتے یزیدی 10,000 درہم کی پیشکش کو ٹھکرا نہ سکے، اور ٹھکراتے بھی کیسے جبکہ اسی دنیاوی مال و متاع کی لالچ میں اپنے دین و عاقبت کو تباہ و برباد کر چکے تھے۔ فوراً راضی ہو گئے اور رات بھر کے لیے امام عالی مقام کا سر اقدس اس پادری کے حوالے کر دیا۔ پادری نے رقم ادا کر کے حضرت امام حسین کا سر مبارک لیا اور اپنے مخصوص کمرے میں لے گیا۔ پھر سر انور، چہرہ مبارک اور مقدس زلفوں اور داڑھی کے بالوں پر جو گرد و غبار اور خون جمع ہوا تھا دھویا اور عطر و کافور لگایا اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس ادب سے راضی ہوا اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ پادری رونے لگا اور اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر اقدس کی یہ کرامت اور انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو بے ساختہ پکار اٹھا کہ اے ابن رسول، آپ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور اس بات پر گواہ رہیے کہ میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ پادری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور صبح کو سر انور ان کے حوالے کر دیا اور گرجا گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اہل بیت کا مطیع و خادم بن گیا۔ یہاں ایک اور سخت عبرت خیز واقعہ یہ ہوا کہ لشکر عمرو بن سعد نے باہم یہ فیصلہ کیا کہ جو درہم پادری نے دیے ہیں یہیں تقسیم کر لیے جائیں۔ چنانچہ جیسے ہی درہم سے بھری تھیلیوں کا منہ کھولا تو عالم یہ تھا کہ چند درہموں کے علاوہ باقی سب خاک ہو چکے تھے، اور ان بچے ہوئے درہموں میں ایک طرف تو یہ آیت کریمہ منقش تھی، ترجمہ: ظالم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہ جانو، اور دوسری طرف یہ آیت کریمہ تحریر تھی، ترجمہ: ظلم کرنے والے ان قریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ غرضے کے مختلف منزلیں طے کرتا ہوا
اہل بیت اطہار کے 12 افراد کا لٹا ہوا قافلہ اشقیائے کوفہ کی حراست میں کوفہ پہنچ جاتا ہے۔ اہل کوفہ نے اپنے شہر کے کوچہ بازار میں آنے والے باوقار معزز مہمانوں کی الم انگیز مظلومیت کا نظارہ کن آنکھوں سے دیکھا اور کس دل سے برداشت کیا، یہ ایک دردناک داستان ہے۔ گورنر کوفہ ابن زیاد کوفہ کے دارالامارات میں بیٹھا تھا اور لوگوں کو محل میں آنے کی عام اجازت تھی۔ جب دربار بھر گیا تو ابن زیاد کے سامنے حضرت امام عالی مقام کا سر اقدس ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ بار بار آپ کے لبوں اور دانتوں کو مارتا تھا۔ ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، ان سے یہ گستاخی نہ دیکھی گئی، تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے کہا، اے ابن مرجانہ، چھڑی کو ہٹا لے، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر بے اختیار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں اسی وقت تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اے لوگو، آج کے بعد سے تم سب غلام بن گئے، کیونکہ تم لوگوں نے حضرت فاطمہ کے لخت جگر کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنایا، جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور بلوں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کیا، اور جو ذلت کو گوارا کر لے اس پر اللہ کی مار ہے۔ سر امام عالی مقام کے بعد اہل بیت کے دوسرے افراد ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام عالی مقام کی ہمشیرہ ہیں۔ آپ کی حالت نہایت خستہ ہو رہی تھی، محل کے ایک گوشے میں بیٹھ گئیں اور آپ کی کنیزوں نے آپ کے گرد حلقہ بنا لیا۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ کون عورت ہے؟ 3 دفعہ اس نے یہ کہا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ آخر ایک کنیز نے کہہ دیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی فاطمۃ الزہرا کی بیٹی اور امام حسین کی ہمشیرہ ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد جو فتح و ظفر کے نشے میں چور تھا، آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل و خوار کیا اور جھٹلایا۔ شیر خدا کی بیٹی حضرت زینب نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں عزت دی اور ہمیں پاک و صاف فرمایا۔ ہم نہیں فاسق ذلیل ہوتے ہیں اور فاجر جھٹلائے جاتے ہیں۔ ظالم ابن زیاد نے کہا، تو نے دیکھا اللہ نے تیرے گھر والوں سے کیا سلوک کیا؟ حضرت زینب نے جواب دیا، ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنے مقتل میں پہنچ گئے۔ ان قریب اللہ تجھے اور انہیں ایک جگہ جمع فرمائے گا، اس وقت وہ اس کے سامنے اس کا انصاف طلب کریں گے۔ یہ دندان شکن جواب سن کر ابن زیاد غصے سے بے تاب ہو کر بولا، اللہ نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس اذیت ناک جملے پر حضرت زینب اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی، بے اختیار رو پڑی، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹایا، میری شاخیں کاٹ دیں، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد بدنہاد کی نظر عابد بیمار پر پڑی، وہ انہیں بھی قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت زینب بے قرار ہو کر چیخ پڑی اور فرمایا، اے ابن زیاد، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر ڈال۔ ابن زیاد پر دیر تک سکتے کا عالم جاری رہا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، خون کا رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے، اچھا اسے چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے گا۔ اس کے بعد ابن زیاد بدنہاد نے حکم دیا کہ تمام شہداء کے سروں کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جائے، اس کے بعد دروازہ قصر پر آویزاں کر دیا جائے۔ تاریخ طبری کی دوسری روایت یہ ہے کہ ابن زیاد نے کوفہ میں امام عالی مقام کے سر مبارک کی تشہیر کے بعد حضرت امام حسین
اور ان کے تمام جان نثاران شہدائے کرام کے سروں اور اسیران اہل بیت کو حر بن قیس، ابو بردہ بن عوف ازدی اور طارق بن ابو کیسان ازدی کے ہمراہ شمر وغیرہ کی سرکردگی میں یزید پلید کے پاس دمشق اس حالت میں روانہ کیا گیا کہ حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا اور بیبیوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا تھا، اور ظالم ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ سروں کو نیزوں پر چڑھائے ہوئے آبادیوں سے گزرنا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کوئی یزید کی مخالفت پر آمادہ نہ ہو۔ جب شہدائے کربلا کے سر اور اسیران اہل بیت یزید کے دربار میں پہنچے تو یزید نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس سلسلے میں مختلف روایتیں تاریخ کے صفحات پر تحریر ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ شہادت امام حسین سے یزید ناراض ہوا اور اپنی بیزاری کا اظہار کیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یزید اس سے خوش ہوا، محفل سرور آراستہ کی اور برسر محفل سر امام علی مقام کی توہین کی، اور دیگر روایتیں پیش کر کر کے بہت سے یزیدی یزید کو واقعہ کربلا کا ذمہ دار ہونے سے بری کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت صحیح ترین روایت جس کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو چکے تو ابن زیاد نے ان تمام شہداء کے سروں کو یزید کے پاس دارالسلطنت میں بھیج دیا۔ یزید پہلے تو اس سرحائے بریدہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، مگر جب عامت المسلمین اس کے اس فعل پر اس سے ناراض ہوئے اور ملامت کی تو اس کو بھی افسوس ہوا اور اپنے فعل پر ندامت ہوئی۔ سچ تو یہ ہے کہ عامت المسلمین کا یزید کے اس فعل پر ناراضگی کا اظہار بالکل بجا تھا۔ مصنف تاریخ طبری علامہ ابی جعفر جریر الطبری لکھتے ہیں کہ جب امام علی مقام کا سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے لوگوں کو دربار میں آنے کی عام دعوت دی۔ جب سب لوگ آ گئے تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ آپ کے سامنے والے دانتوں میں ٹھونکا دیتا اور یہ کہتا کہ اب ہماری اور ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ شاعر حسین بن حمام نے کہا ہے کہ ہماری تلواریں ایسے لوگوں کی کھوپڑیاں توڑتی ہیں جو ہم پر غالب تھے اور وہ نہایت نافرمان اور ظالم تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے یہ دیکھا تو فرمایا، اے یزید، تو اپنی چھڑی حسین کے دانتوں اور لبوں سے لگا رہا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ سن لے، قیامت کے دن تیرا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دربار یزید سے اٹھے اور چلے گئے۔ علامہ امام ابن حجر مکی شافی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کی تو اس وقت یزید کے پاس کیسر روم کا سفیر بھی موجود تھا۔ اس نے بہت متعجب ہو کر کہا کہ ہمارے یہاں ایک جزیرہ کے گرجا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے کھر کا نشان ابھی تک محفوظ ہے۔ ہم لوگ ہر سال ہدیے اور نذرانے لے کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں اور اس کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے کعبے کی کرتے ہو۔ بلا شبہ تم لوگ جھوٹے اور بےہودہ ہو۔ اسی طرح اس وقت ایک یہودی بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میرے اور میرے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، لیکن اب تک یہودی میری تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اور تم نے اپنے نبی کے فرزند کو اس طرح بے دریغ قتل کر دیا۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ میں سختی نہ کرنے کے سبب بحکم یزید گورنری سے معزول کر دیے گئے تھے۔ یزید نے انہیں اہل بیت کا ہمدرد سمجھ کر بلوایا اور کہا، حسین کے اہل و عیال کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ پہنچانے کا انتظام کرو۔ اس کے بعد یزید نے اپنے آپ کو قتل حسین سے بری الذمہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے حضرت امام زین العابدین کو تنہائی میں بلا کر کہا، خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، واللہ اگر براہ راست آپ کے والد اور میرا سامنا ہو جاتا تو جو کچھ وہ فرماتے
میں منظور کر لیتا اور ان کو قتل کرنا ہرگز گوارا نہ کرتا، لیکن خدا کو جو منظور تھا وہ ہوا۔ اب آپ مدینہ تشریف لے جائیں اور مجھ کو وہاں سے خط لکھتے رہیے گا، اور جو بھی ضرورت ہو اس سے مجھے مطلع کیجیے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 30 آدمیوں کا حفاظتی دستہ کیا گیا۔ وہ اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور راستہ بر نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو ایک کوہرام مچ گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ وفور غم اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ گھروں سے روتے ہوئے نکل پڑے۔ قافلہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر جیسے ہی روضہ مقدسہ پر پڑی تو بے اختیار رو پڑے اور صرف اتنا ہی کہہ سکے، نانا جان اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ آہو فغاں کا ابلتا ہوا ساگر تھم جانے کے بعد شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جنت البقیع میں مادر مشفقہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا بھی شمار حضرت امام حسین اور ان کے رفقا میں کر دیں، اور ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔